آپ نے اس اخلاص عمل کے اثر کو دیکھا کہ اخلاص نے ان کی مصیبت کو دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کو قبول فرماتا ہے اور اسی سے خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے کیا گیا ہو اور اس کی رضامندی چاہی گئی ہو۔ باقی تو بس عمل ہی ہیں، ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ خالص اور سچی نیت پر ثواب ملتا ہے اگرچہ وہ کام نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور وہ اس کام کو کسی وجہ سے نہ کر سکے تو ایک نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور جو اس کا ارادہ کرے اور پھر اس کام کو بھی کر لے تو 10 نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں 700 نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور اگر گناہ کا ارادہ کیا اور اس برے کام کو اللہ کے خوف سے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب لکھتا ہے، اور اگر اس کام کو کر لیا تو صرف ایک ہی گناہ لکھ دیتا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے، اس حدیث سے بھی، کہ نیک کام کا ارادہ کرنے سے بھی نیکی کا ثواب لکھا جاتا ہے اگرچہ اس کام کو نہ کر سکے، اگر کر لے تو اس سے 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مثلا اگر آپ رات کو سوتے وقت تہجد کا ارادہ کر لیں اور سچی نیت بھی کریں لیکن آخری شب میں بیدار نہ ہو سکیں تو تہجد کا ثواب مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بستر پر آیا اور اس نے یہ نیت کی کہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھے گا لیکن وہ سو جائے اور صبح تک آنکھ نہ کھلے تو جو اس نے نیت کی تھی وہ لکھی جائے گی، اور نیند اس کے رب کی طرف سے صدقہ ہے۔ یہ اخلاص کی برکت ہے۔ اور حشر کے میدان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگ اپنی نیتوں کے بل پہ اٹھائے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے فرشتے آپ کے سارے عمل لکھتے ہیں، نیکی کے اور بدی کے، لیکن وہاں کچھ لوگوں کے عمل بھوسے کا ڈھیر ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے، اللہ ان کے تو اتنے زیادہ عمل تھے، وہ کہاں گے؟ تو اللہ کہے گا، آپ ان کی نیت نہیں جانتے تھے۔ فرشتے نیت نہیں جانتے، نیت تو آپ میری بھی نہیں جانتی، میں آپ کی نہیں جانتی۔ اپنی نیت خود پتہ ہوتی ہے، سب کس غرض سے ہو رہا ہے، لیکن دنیا میں کوئی کسی کی نیت نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ سب کی نیتوں کو جانتا ہے۔ خلوص نیت کی وجہ سے انسان بڑے بڑے درجے حاصل کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور علم دیا ہو اور وہ اس میں اللہ سے ڈرتا ہو، وہ صلہ رحمی کرتا ہو اور جانتا ہو کہ اس مال اور علم میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے، ان دونوں کے حق ادا کرتا رہے تو یہ افضل المنازل، بڑے مرتبے کے لوگوں میں سے ہے، اللہ ہمیں اس میں شامل کرے۔ دوسرا وہ ہے جس کو اللہ نے تو علم دیا لیکن مال سے محروم رکھا ہو اور اس کی نیت سچی ہو، کہتا ہوگا کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی کبھی اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتا جس طرح فلاں شخص خرچ کرتا ہے، تو یہ اپنی خالص نیت کی وجہ سے پہلے شخص جو خرچ کرنے والا ہے اس کے برابر اجر پائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں اس پہ شامل کرے۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور علم نہیں دیا تو اپنے مال بے قاعدگی سے بے وجہ خرچ کرتا ہے، نہ اس پر اللہ سے ڈرتا ہے، نہ حق والوں کو حق دیتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے، اور نہ اس میں اللہ کے حق کو جانتا ہے، بلکہ نڈر ہو کر شراب، کباب، کھیل، تماشے اور ناچ گانوں میں اڑاتا ہے، تو یہ سب سے برے مرتبے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس عمل سے۔ چوتھا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے نہ تو مال دیا اور نہ علم، وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں شخص اس قسم کی جو دیکھتا ہے لوگوں کو کرتے، میں بھی اس کی طرح خرچ کرتا، میری بھی واہ واہ ہوتی، تو وہ اپنی بری نیت کی وجہ سے خود اور اس سے پہلا شخص جو گناہ کر رہے برابر ہوتے ہیں۔ تو میری پیاری بردرز اینڈ سسٹر، آپ ہر کام میں اخلاص پیدا کیجئے، جو کام بھی کیجئے پہلے نیت کو پاک صاف کیجئے تاکہ آپ کا کام مقبول ہو، آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ ریا، نمود، نمائش، دکھاوے سے بچیے۔ ریا کی برائی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثیں بیان کی۔ آپ نے فرمایا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ تو اس لیے بچنا ہے۔ ہر وہ کام جو دکھاوے کے لیے کیا جائے
اس کا بہت سخت گناہ ہے۔ ایک حدیث جس کو پڑھ کے روح کانپ جاتی ہے، دل ڈر جاتا ہے، کبھی کبھی خاموشی بھی لگ جاتی ہے، پھر اللہ سے امید لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے شہید کا فیصلہ ہوگا، میدان حشر میں خدا کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی پہچان کروائے گا اور پہچان کرے گا، تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے ان نعمتوں کے مقابلے میں کیا عمل کیا؟ شہید جواب دے گا یعنی میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، میری راہ میں میری خوشنودی کے لیے جہاد نہیں کیا بلکہ اس لیے قتال اور جہاد کے کہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص کیسا بہادر اور پہلوان ہے، بس تو چک چاہتا تھا کہہ دیا گیا اور دنیا میں تیری بڑی تعریف و توصیف ہو گئی۔ پھر حکم دیا جائے گا اور اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، پھر قاری اور عالم کا حساب ہو جائے گا۔ جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی پہچان کروائیں گے، وہ پہچانیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے کیا کیا، ان نعمتوں کی کیا شکر گزاری کی؟ وہ جواب دیں گے میں نے علم سیکھا، سکھایا، آپ کی رضامندی کے لیے قرآن شریف پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کام میرے لیے نہیں کیا بلکہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے عالم اور قاری کہیں، بس تو کہہ دیا گیا اور تیرا مقصد پورا ہو گیا، اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دو۔ پھر ایک سخی کو لایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولت اور ہر قسم کا مال دے رکھا گا، وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی اپنی نعمتوں کی پہچان کروائیں گے، وہ پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر تم نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا سب تیری راہ میں خرچ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، بلکہ تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ فلاں کہے کہ فلاں آدمی بڑا سخی ہے، تجھے یہ کہا گیا، تیری شہرت ہوگی۔ پھر حکم دیا جائے گا اور منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ یہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تینوں سب سے پہلے دوزخ میں ڈالے جائیں گے، استغفر اللہ، اور قیامت کے دن جہنم سب سے پہلے اپنی نیتوں سے اپنی انہی تینوں سے بھڑکائی جائے گی، استغفر اللہ۔ تو یاد رکھیے شہرت اور دکھاوا تو مل ہی جاتا ہے، آج کل تو بڑے تھرڈ کلاس طریقے ہو گئے ہیں شہرت حاصل کرنے کے، لیکن کب تک؟ ہر دفعہ پھر آپ ان ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی الٹا کام کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شہرت اور سنانے کے لیے کوئی کام کرے گا تو قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دے گا اور لوگوں کو سنائے گا کہ یہ شخص دنیا میں ریاکار تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ استغفر الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یقین کریں یہ حدیثیں پڑھ کے یا آیتیں پڑھ کے دل چاہتا ہے کہ انسان کوئی کام ہی نہ کرے، کسی کو کوئی بات ہی نہ بتائے، چھپ کے کسی کونے میں بیٹھ جائے۔ پھر احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ ان حدیثوں کا یہ مطلب ہے اور ایک طرف بیٹھ جائے۔ آپ ان حدیثوں کو پوزیٹیو لیں نا۔ آپ اگر دل میں کہیں چاہے جانے کی خواہش تھی اس کو مارے کہ اللہ میری اس خواہش کو ختم کر۔ شہرت کی خواہش تھی کہیں نہ کسی کونے خدرے میں چھپی ہوتی ہے نا، اس کو مارے کہ اللہ تعالیٰ میری اس خواہش کو ختم کر۔ اللہ جو میں بے نیازی مانگے، اللہ مجھے بے نیاز کر، ہر طرح کی شہرت سے، جاہ سے، محبت سے، مال سے، ہر چیز سے مجھے بے نیاز کر، تو انشاءاللہ میرا رب آپ کو بے نیازی دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس عمل میں رائی کے دانے کے برابر ریاکاری ہوگی اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرمائے گا اور نہ اس کا بدلہ دے گا، بلکہ فرمائے گا جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا اس سے جا کر بدلہ لے لے۔ اب آپ بتائیں کون دے گا اس کا بدلہ وہاں میں؟ میرے آپ جیسے لوگ، آپ مجھے دکھاوا کریں، میں آپ کو دکھاوا کروں، ہم ایک دوسرے کو کچھ دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں دے سکتے۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ اپنی نیت کو بالکل خالص کر لیں۔ جو بھی آپ نے گول بنایا ہے اور جو بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں، جو بھی آپ کی سوچ ہے، چاہے وہ سوئی کے دھاگے سے شروع کر رہے ہیں اور جہاز تک جا رہے ہیں، سب سے پہلے کرنے کا کام ہے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں اور اس میں اخلاص پیدا کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔